خالد صاحب آپ کی رائے ہمارے سامنے آتی رہی. یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں کہ لیبنان، سیریا، عراق، اس کے بعد پاکستان کی باری ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی اسرائیل کو اور عالمی قوتوں کو پاکستان کھٹکتا ہے کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج سے کوئی 24-25 سال پہلے جو واقعات ہوئے تھے، اس کے اندر جو آپ کو ایونٹ جو ہے تاریخ میں جو نظر آتے ہیں پچھلے 30-40 سال سے 50 سال سے، ان کے اندر لیئرز کے اندر لیئرز ہوتی ہیں. یہ جو آپ کو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہوتا ہے سطح کے اوپر، وہ بڑے سطحی سی ویو ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے پھر وہ 25-30 سال کے بعد جو ہے ویسٹ میں بھی، ہمارے ملک میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی جو ہے وہ سیکریسی کا جو بار ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے، تو پھر چیزیں سامنے آنی شروع ہوتی ہیں. یہ بالکل جس طرح اسٹیبلٹی تھی، ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کا ایک آمرانہ جو طرز حکومت ہوتا ہے اس میں فلاز ہوتے ہیں، اس میں بالکل ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہیومن رائٹ سے ڈائریکٹلی جو ہے کلیش کرتی ہیں. لیکن ایک اسٹیبلٹی تھی، سیریا میں بھی ایک اسٹیبلٹی تھی، عراق میں، لیبیا میں، ان ساری جگہوں پہ جو ہے نا وہ ایک اسٹیبلٹی تھی. اور وہاں کی عوام کو جو ہے سہولتیں تھیں، ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی. عام آدمی وہاں پہ کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، وہاں پہ غربت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور اس سارے نقشے کو جو بدلا گیا ہے پچھلے 15-20 سال میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں وہ ہمارے ویسٹرن ملکوں کی پالیسیز کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. یہ چیزیں جو ہے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کبھی بھی کسی کا، انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو ٹینڈ ٹو اوور پلے یور ہینڈ، اتنے آپ کے پاس کارڈز ہوتے نہیں ہیں جتنی آپ اس کے اوپر بیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک تاریخی غلطی ہو رہی ہے اس وقت پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار پیریڈ میں. انٹینسیفائی جو ہے وہ 80s-90s میں آ کے زیادہ انٹینسیفائی 30 سال سے. تو اس کو کریکشن کی ضرورت ہے، نہیں تو ہمارا خطہ تو آلریڈی تباہی بربادی کا شکار ہوا ہے. اور آپ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ حفاظت کرے مسلم امت کی بھی، پاکستان کی بھی. ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے اعمال درست کریں. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن، اس کی حفاظت جو ہے وہ اویلیبل ہوگی، اس کا وعدہ ہے. آپ سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ کہ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ پاکستان بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، آج نہیں بعد میں کسی 5 سال بعد؟ یہ چیز جو ہے ہمیں اس کو نظر میں ضرور رکھنا چاہیے، لیکن میں اس وقت کوئی امیڈیٹ خطرہ جو ہے محسوس نہیں کرتا. ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ جو اسٹینڈ آف ہے، جنگ ہے، اس میں ابھی تک کی آپ کے پاس بحیثیت پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اطلاعات کیا ہے کہ ایران کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ ظاہر ہمارا پڑوسی برادر ملک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اسرائیل کی ایئرپورٹ دیکھ لیں، وہ غزہ کے کھنڈرات پہ کہ جو ہے ٹوٹے ہوئے صوفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین، کھنڈر کے کھنڈر ہیں، کوئی چیز سلامت نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا اس زمین کے ساتھ رشتہ ہے نا، اس زمین کے ساتھ ناتا ہے، وہ اس زمین کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کہیں نہیں جا رہے. لیکن آپ اسرائیل کے ایئرپورٹوں میں دیکھیں، اتنا رش ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگوں کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے، وہ دوڑے، کوئی رو رہا ہے، کوئی بنکرز میں بیٹھ کے رو رہا ہے، کوئی تہہ خانوں میں بیٹھ کے رو رہا ہے. ایک مصیبت ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے ان کی، اپنے وطن کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. لیکن زمین کے ساتھ جو رشتے ہیں، مٹی کے ساتھ جو رشتے ہیں، لازوال رشتے جو ہیں، وہ جو وہاں پہ عرب قوم ہے اس سارے ایریا میں، فلسطینی ہیں یا عراقی ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان کے مٹی کے ساتھ رشتے ہیں. اگر آج مشکل وقت ہے تو انہیں صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سر پیدا، ایک علامہ اقبال کا بڑا پرانا شعر کا مصرع ہے. خالد صاحب یہ بتائیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ اور وزیر داخلہ کے ہمراہ ڈونلڈ ٹرمپ سے، امریکی صدر سے ملاقات ہوتی ہے.
تو کیا ابھی تک آپ کے پاس کیا آفیشیل معلومات آئی ہیں؟ ایک تو امریکہ نے بھی ان آفیشیلی پاکستان سے بھی چلا، کیا ایران بھی ڈسکس ہوا ہے؟ امریکی صدر نے بھی کہا نہیں، یہ تو سارے بڑی کمپریہنسو گفتگو ہوئی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا وہاں پہ ملنا اور ایک ویو جو ہے فرام دا ادر سائڈ، ان کے پاس ویو ڈیفینیٹلی ان کی اپنی انٹیلیجنس ہے، ان کے اپنے تعلقات ہیں، لیکن ایک ویو جو ہے فرام دا ادر سائڈ آف دا آئی جو ہے وہ بھی ان کے سامنے آیا ہے، جو ہم نے پیش کیا ہے، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو پیش کیا ہے. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کے کانوں میں وہ باتیں بھی پڑی ہیں جو ہو سکتا ہے ان کو اتنی فورسفلی پہلے نہیں بتائی گئیں، یا ایک ہولسم پکچر جو ہے اس علاقے کے سارے جو اس وقت معاملات جو ہیں وہ ان کے سامنے آ گئی ہے اس ملاقات کی وجہ سے. دس مائی انالیسس. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو وہاں پر موجود تھے ظاہر فیلڈ مارشل، کوئی جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ پاکستان کو کوئی رول پلے کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں ایران اور میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں اس سارے وزٹ کی کامیابی جو ہے نا، جو چیخیں آپ کو ہندوستان سے آ رہی ہیں وہ کنفرم کر رہی ہیں کہ وزٹ کامیاب رہا ہے. نہیں تو وہاں پہ چیخوں کی آواز یہاں تک اسلام آباد آ رہی ہے. سیالکوٹ تو میرا شہر قریب ہے، ویسے تو اتنے تو ویسے بھی جلدی آئی ہوئی ہیں چیخاں نہیں بات. تو یہ ان کی جو میڈیا کے اوپر ایک بھرمار ہوئی ہے فالس پروپیگنڈے کی اور باتوں کی، جھوٹ کی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ہماری سفارتی فتح ہے، اور جس پہ حکومت، وزیر اعظم، آرمی چیف جو ہے سارے مبارکباد کے مستحق. یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا. پاکستان اور امریکہ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کا کوئی انپریسیڈنٹڈ، انکنونشنل جو ہے ایک سفارتی جو ایک تاریخ ہے ہماری اور ان کے تعلقات کی، اس سے ہٹ کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہمیت پاکستان کو وہاں پہ دی گئی ہے، پاکستان کے آرمی چیف کو دی گئی ہے. اور ویسٹرن میڈیا میں لکھا جا رہا ہے کہ آرمی چیفز کے ساتھ جو ہے نا امریکی صدر کی کم از کم ریسنٹ تاریخ کے اندر کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو اس سے تو ایک ثابت یہ بھی ہوا کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، ہی از دی آئرن مین آف دس کنٹری. تو آگے فیوچر جو ہے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ شاہ میں نے کل بھی بیان دیا ہے، اور میں یہ تو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں میڈیا کے اوپر بھی، بغیر کسی تکلیف کے. آئی ڈونٹ ہولڈ بیک اینی تھنگ. جو بھی میرے دماغ میں دل میں آتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. بعض اوقات جو ہے میرے ساتھی، میرے لیڈر جو ہیں وہ سرزنش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ہائیبرڈ حکومت ہے، اور شاید یہ ماڈل جو ہے آج سے پہلے انوینٹ ہو گیا ہوتا تو ہمیں بہت سی جو حادثات ہوئے ہیں ہماری تاریخ میں وہ اوائڈ ہو سکتے تھے. بہرحال دیر آئے درست آئے جو ہے، جب بھی اب یہ ماڈل جو ہے پچھلے 2.5-3 سال سے چل رہا ہے. جب سے پرائم منسٹر جو ہے الیکٹ ہوئے ہیں، دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں، جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تو ایک آئیڈل ریلیشن شپ ہے. میں آئی ایم اے وٹنس ٹو دس ریلیشن شپ. میں صبح شام جو ہے جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی کوآرڈینیشن ہے، ایک ایسا جو آپ کہہ سکتے ہیں امتزاج ہے اس میں پالیسیز کا، کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند ہے، بہت خوش آئند ہے.